بات ہے مہنگائی کی، اور دراصل یہ بات ہے رسوائی کی حکومت کے لیے۔ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ہمیشہ سے ان کے لیے جو چیلنج رہا ہے وہ عام آدمی کو درپیش مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور یہ جو حکومت ہے موجودہ حکومت، اس کو بھی مہنگائی کے حوالے سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ چند ماہ سے جو قومی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، حکومت اور افواج پاکستان کے اشتراک سے معاشی نظم و ضبط کے لیے جو سٹیپس لیے گئے ہیں، ان کے نتیجے میں ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، اور بہتری کے جو اشارے ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے IMF ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایگری ہو رہا ہے، جو کہ کسی وقت پہ بات ہی سننے کو تیار نہیں تھا چند ماہ پہلے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے، UAE کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، قطر کی آ رہی ہے، چین آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ایون USA نے بھی اس کے اوپر اچھے آپ کہہ لیں کہ انڈیکیٹرز دیے ہیں۔ لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام جو اچھی چیزیں ہیں اور اچھے امکانات ہیں، یہ معاشرتی طور پر اور عوامی طور پر تب ہی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ ان کے اثرات عام آدمی تک بھی پہنچیں۔ یہ بات جو حکومت پاکستان ہے اور صوبائی حکومتیں جون سی ہیں، انہیں ان کے علم میں ہی ہے، اور چاہیے یہ کہ وہ اس معاملے کو، اس چیز کو ایک اپنی ٹاپ پرائرٹی جون سی ہے وہ بنائیں، کہ اگر معیشت کی بہتری کے ہم نعرے لگاتے رہیں گے اور دعوے کرتے رہیں گے، لیکن بہتری کے جو اقدامات ہیں وہ دکھائی نہیں دیں گے، خاص طور پر لوگوں کو غربت سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، پسماندگی سے نجات نہیں ملے گی، تو ایسے حالات میں لوگ جو ہیں وہ معاشی ترقی کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اس ترقی کو آپ کہہ لیں کہ آپ اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی ملک ترقی کر رہا ہے، تو لوگوں کو ترقی دیں، لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ اس کے حوالے سے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو سرٹن صورتحال ہے مہنگائی کی شکل میں، وہ ایک تو موجود ہی ہے، جو حقیقت ہے، جو زمینی حقائق ہیں، ان کی وجہ سے مہنگائی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بدقسمتی جون سی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مہنگائی کو ملٹیپل کیا جاتا ہے مصنوعی مہنگائی کے ذریعے سے۔ ہمارے جو دکاندار ہیں، ہمارے جو تاجر ہیں، ہمارے جو کاروباری حلقے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے حس ہیں اور ناجائز منافع خوری کے اندھے جنون میں مبتلا ہیں، اور نتیجے میں وہ سب سٹینڈرڈ چیزیں بھی دیتے ہیں، مہنگائی بھی مرضی سے کرتے ہیں، چیزوں کی قیمتوں میں مرضی سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس اضافے کو روکا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت تجارتی تنظیموں کے اعتماد میں لے اور اپنی جو انتظامی مشینری ہے اس کو ایکٹیو کرے اور اس کی پراپر مانیٹرنگ کی جائے، اور جو لوگ مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں ان کی کڑی گرفت کی جائے اور قانون کے مطابق انہیں اگر سزا دی جائے، تو مہنگائی کے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی لوگوں کو بڑی حد تک ایک ریلیف جون سے ہے وہ ملے گا، اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جس طرح سے ڈالر کو ایک طرح سے ہم نے قابو کیا ہوا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی حکومت کا اور جو عسکری قیادت ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے، سمگلنگ پر قابو پایا گیا ہے، توانائی کا جو شعبہ ہے، خاص طور پر بجلی کا شعبہ جون سا ہے، اس میں بجلی چوری پر قابو پایا گیا ہے۔ مزید اس کے اوپر جو لائن لاسز ہیں ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کسی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہماری درآمدات ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جون سا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، میکسیمم کمی ہونی چاہیے، جتنی ہو سکتا ہے ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے پچھلے ہم نے دیکھا کہ ہر 15 دن کے بعد جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس سے لوگوں میں پریشانی کی ایک لہر پیدا ہو چکی ہے۔ اب سنا جا رہا ہے، امکان ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 30 اپریل کو جو اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی، 5 روپے سے 8 روپے تک۔ اگرچہ یہ کمی جون سی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہی کمی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر 5 سے 8 روپے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کے اثرات کو انشور کرنے کے لیے حکومت کو اپنی انتظامی مشینری کو ایکٹیو کرنا ہوگا، تاکہ جس طرح سے جب ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہر چیز سستی بھی ہونی چاہیے اس کے تناسب سے۔ تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال
حالات جو ان سے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے اور جو دکھائی دے رہے ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو فگر ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن یہ بہتری اسی صورت میں آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسیپٹڈ اور تسلیم شدہ بہتری ہوگی جب اس بہتری کا عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو اور ایک مہنگائی کے مارے پاکستانی کو فائدہ پہنچے گا. اس کے لیے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو بہت ہی زیادہ مستعدی کے ساتھ، فعالیت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.